ہاں یار، بات یہ ہے کہ انگریزی مشکل نہیں ہے، یہ میں بارہا آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، اور ظاہر ہے پھر اس کے فوراً بعد جب میں اس طرح کا جملہ بولتا ہوں تو آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ہاں تمہیں آتی ہے نا تو اس لیے کہہ رہے ہو، یا جن لوگوں کو آتی ہے انہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک کام بتاؤں گا، بس آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو انگریزی آپ دیکھیں میرے اللہ کے کرم سے آپ کو بالکل وہ فرفر آئے گی میرے اللہ کے کرم سے۔ اب دیکھیے، آپ سب نے یہ سن رکھا ہوگا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ووکیبلری میری ٹھیک ہے لیکن میں بول نہیں پاتا، کچھ کہتے ہیں میرے ٹینسز ٹھیک ہے میں بول نہیں پاتا، کچھ کہتے ہیں میری ووکیبلری نہیں ہے میں بول نہیں پاتا، کچھ کوئی بات تو کچھ کوئی بات کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ایک بات کو ذرا سمجھ لیجئے، پھر میں آپ کو وہ وجہ بتاؤں گا جو ایک کام جو آپ نے نہیں کرنا، آپ وہ نہیں کریں گے تو میرے اللہ کے کرم سے آپ بول سکیں گے۔ آپ پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساری زندگی ہوا کیا کہ کوئی صاحب آ کے یا خاتون یا صاحبہ جو استاد کی صورت میں آپ کو کلاس روم کے اندر آ کر انگریزی کی کتاب سے ترجمہ کرایا کرتے تھے۔ انگریزی کی کتاب ہوتی تھی، ابھی بھی وہی ہوتی ہے، اس کا وہ ترجمہ کراتے ہیں، اور اس کو جو ترجمہ وہ کراتے ہیں اسی ترجمے کو آپ رٹ لیتے ہیں، اور رٹ کے اسے بول کے نہیں آتے، آپ لکھ کر آتے ہیں۔ جب اسے لکھ کر وہاں پر آپ آ جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو جب انگریزی سے انگریزی میں چیزیں ملتی ہیں تو انگریزی میں سوال بھی لکھا ہوا ہے، انگریزی میں جواب بھی لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے رٹ لیا۔ تو لکھے ہوئے کو یاد کر کے آپ لکھ آئے۔ میں دہراتا ہوں، یعنی ایک لکھی ہوئی چیز تھی جو آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، سمجھ آ بھی گئی تو اور نہیں بھی آئی تو دونوں صورتوں میں آپ نے اسے یاد کیا اور آپ اسے لکھ کر آ گئے۔ اور آپ اسے لکھ کر کیوں آئے؟ چونکہ آپ کا امتحان ہی لکھنے والا ہے، آپ کا بولنے والا تو امتحان نہیں ہے، تو چونکہ وہ آپ کا لکھنے والا امتحان تھا لہٰذا آپ کا وہ والا مقصد پورا ہو گیا۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، ایون ایم بی بی ایس ہیں، جن کے سارے کا سارا وقت انگریزی لکھنے میں گزر جاتا ہے یا انگریزی پڑھنے میں گزر جاتا ہے۔ جب آپ لکھنے میں گزار دیں گے، پڑھنے میں گزار دیں گے، اور اس کے بعد آ کر آپ ہم سے کہیں گے کہ میں انگریزی بول نہیں سکتا ہوں یا میں انگریزی بول نہیں پاتا ہوں، تو میں اس وقت آپ سے، میں سب لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، پچھلے 15 18 5 7 3 جتنے بھی برس آپ کو انگریزی کے ساتھ ہو گئے، آپ نے اس میں انگریزی بولی کب تھی؟ وہ تو آپ نے یاد کر کے لکھ لی تھی۔ جو یاد کر کے لکھے گا، جب اسے کہا جائے گا بول کے دکھاؤ تو وہ تھوڑی دیر کو تو ٹھٹکے گا نا، وہ تھوڑی دیر کو تو پریشان ہوگا نا، اسے تھوڑی دیر کو تو سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور ظاہر ہے پھر اسے انگریزی وہ نہیں بولی جا رہی ہوتی۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کون سا ایسا ایک کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انگریزی بول نہیں پا رہا ہوتا، اور اگر آپ وہ کام نہ کریں آپ انگریزی بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزی آپ کے لیے نئی زبان تو ہے نہیں۔ اب دیکھیے، مجھے کوئی کہے کہ تم وہ زبان بولو جو زبان میں نے آج تک سنی ہی نہیں ہے، جو زبان میں نے، مثلا چائنیز ہے، چائنیز میں نے آج تک زبان سنی نہیں ہے، چائنیز میں مجھے السلام علیکم کا بھی نہیں پتا، چائنیز جو ہمارے پاس پروڈکٹس آتی ہیں اس کے اوپر چائنیز میں کچھ لکھا ہو ہم تو نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ وہ اسی طرح سے وہ چینگ ہوبا اس طرح سے کوئی پروڈکٹ بھی ہے، کوئی 2 4 اور پروڈکٹس آئی ہیں، یہ جو اکثر ہم انہیں پروناؤنس سے ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں اس کا ایکسپوجر نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ یہ جو اے بی سی ڈی ہے اس کا تو پھر بھی ہمیں پتہ ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح سے طرز تحریر ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس میں تو مجھے بات سمجھ آتی ہے، آپ کہ میں کیسے بولوں، چونکہ اس میں آپ سن بھی نہیں رہے، اس میں آپ دیکھ بھی نہیں رہے، اس میں آپ نے کبھی یاد بھی نہیں کیا، اس کو آپ نے کبھی پڑھا بھی نہیں، یہ تو سارے زندگی سے پڑھتے آ رہے ہو، ایک لمبے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہو، اور آج لیپ ٹاپ کھولتے ہو تو آپ کے سامنے انگریزی موجود ہے، آپ موبائل اپنا کھولتے ہو تو انگریزی موجود ہے، یہاں تک ایک مزدور بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ریچارج نہیں کروایا۔ اب ریچارج اردو کا لفظ ہے، وہ چائنیز میں تو کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں نے یہ نہیں کرا، مجھے نہیں پتا اس کو چائنیز میں کیا کہتے ہیں، وہ تو نہیں کہتا۔ یا وہ کہتے ہیں بیلنس ریسیو ہو گیا ہے، بیلنس سینڈ کر دیا ہے، اس کو شاید بیلنس کے بی کا بھی نہ پتا ہو، لیکن اس نے وہ سن رکھا ہے۔ بلکہ مجھے اس بات کے اوپر ایک بات ذہن میں آتی ہے، آج سے کوئی 15 18 برس پہلے کی شاید بات ہے، اس وقت کوئی ایک تحقیق کا میں بھی حصہ تھا، تو اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی، تو اس میں جو چیز سننے کو مجھے ملی خدا بہتر جانتا ہے، وہ یہ تھا کہ 8ویں جو ایشیا کا 8ویں فیل ہے اس کو 3000 لفظ انگریزی کے آتے ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور اب تو موبائل آ گیا، اب تو اتنا کچھ آ گیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تو شاید 10,000 لفظ آپ کو آتے ہوں، لیکن پھر بھی آپ بول نہیں پاتے، پھر بھی آپ بات نہیں کر پاتے۔ اور آپ بات کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے، آپ کو خوف ہوتا ہے، اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ ارے غلطی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا بتائیے تو؟ اچھا، بےزتی ہوگی۔
اپنی زبان غلط بولنے میں بے عزتی ہوتی ہے، ماں بولی نہ آنے میں بے عزتی ہو سکتی ہے، انگریزی زبان یا کوئی بھی غیر کی زبان بولنے میں کہاں سے بے عزتی ہو گئی؟ تو آپ نے صرف ایک کام نہیں کرنا، اور وہ کیا ہے؟ ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھٹک نہیں جانا ہے. یہ ایک کام آپ نے نہیں کرنا ہے. دیکھیے آپ نے غلط بول دیا، جس کو غلط لگا اگر وہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ کہاں سے ٹھیک ہے؟ آپ نے غلط بول دیا اور کسی کو بہت اس کے اوپر کیا، اس نے کہا یوں نہیں یوں ہوتا ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ جناب بڑی مہربانی، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، میں اس کو اب آئندہ درست انداز میں بولوں گا. کبھی نہیں رکیں گے، کبھی نہیں پریشان ہوں گے. صرف ایک چیز، چونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کوشش کریں غیر زبان میں بات کرنے کی، تو کوشش کرنے والا کیوں خوف زدہ ہو جناب؟ تو آپ نے جو کام ایک نہیں کرنا وہ کیا ہے؟ ڈرنا نہیں ہے بولتے ہوئے، ہچکچانا نہیں ہے بولتے ہوئے، خوف زدہ نہیں ہوتا بولتے ہوئے. جو سن رہا ہے اگر اس کو آپ کے انگریزی غلط بولنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تو اس کا مسئلہ ہے بھائی، یہ آپ کا تھوڑی ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے. کیا کر کے دیکھیے؟ نہ ڈر کے دیکھیے، خوف نہ کر کے دیکھیے. میرے اللہ کے کرم سے آپ بولنا اور شروع کر دیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یار میں تو بوجھ ہی نہیں ہے میرے اوپر. اب 10 دفعہ تو سوچتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارے یار کچھ بھی نہیں ہونے لگا. بسم اللہ کیجئے آج اور اسی لمحے سے بولنا شروع کیجئے. جی بھر کے بولیے، جی بھر کے غلطی کیجئے، کیونکہ اگر آپ غلط بولیں گے تو کیا ہوا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اختلاف رائے کا محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.